متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کی شکر گزاری پر آمادہ کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے 3 بڑی اہم ہیں جو ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد رکھا جائے، مہربانیوں کا خوب یاد رکھا جائے۔ نمبر 2 قناعت ہے۔ تیسری چیز جو ایک مومن کو اللہ کی شکر گزاری پر آمادہ کرنے والی چیز ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال علیہ السلام۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 7 چیزیں بیان کی ہیں۔ ہم ان 7 باتوں میں نہیں جانا چاہتے، خاص ایک چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ کی شکر گزاری پر آمادہ کرنے والی جو چیز ہے اسی ایک پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر انظروا الی من ہوا اسفل منکم، دنیاوی اعتبار سے جو تم سے کم ہو، معمولی ہو، جس کے پاس کم ہے اس کو دیکھا کرو۔ ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، تم سے جو زیادہ والا ہے اس کو نہ دیکھو۔ اگر تم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو تو 3 وقت کے کھانے والے کو نہ دیکھو، بلکہ 1 وقت جو کھانا کھا رہا ہے اس کو تم دیکھو۔ ہمیشہ مال و دولت میں، دنیاوی چیزوں میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور ناشکری کا بہت بڑا علاج بیان کیا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں ناشکری کا بہت بڑا علاج اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ ہمیشہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے کم والے کو دیکھے۔ کسی کے پاس 1 مکان ہے تو اسے چاہیے کہ 2 والے کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس 1 مکان بھی نہیں ہے۔ یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ذرا غور سے سنیں ناظرین، توجہ کریں، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے علاج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ وجہ وَذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اس طرح سے میری نصیحت قبول کر کے عمل کرو گے اور میری یہ نصیحت تم نے قبول کر لیا تو کبھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے، کبھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی نہیں کرو گے، ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو گے۔ نبی علیہ السلام نے کس قدر ناشکری کا علاج بتایا اور شکر گزاری کا نسخہ تجویز دے دیا۔ ہاں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ کو دیکھنا چاہیے۔ دین اور دنیا میں فرق ہوگا۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھا کرو۔ کیوں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو اس کے جیسے آپ بننے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا عمل کرنے کا، تو آپ مزید نیک بن جائیں گے۔ مثلا ایک انسان کسی عالم کو دیکھتا ہے، عالم کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا، بڑا اچھا لگا اس کا بات، اس کا علم ہے، فوراً اس آدمی کے دل میں تصور، یہ خیال، جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش کی میں عالم بنا ہوتا۔ یا بعض لوگوں کے دلوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، کاش کہ ہمارے پاس اولاد ہوتے تو ہم اپنے اولاد کو عالم بناتے۔ اچھی چیزوں میں تمنا کریں گے، اپنے سے بڑے والے کو دیکھیں گے تو نیک بننے کا راستہ کھلے گا۔ یہاں بات جو ہو رہی ہے دنیا کے معاملات میں، دنیا داری میں، دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔
ناظرین یہاں بات بڑی سوچنے کی ہے کہ آخر شکر گزاری کا یہ مقام و مرتبہ اتنا بلند اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اتنا بلند مرتبہ شکر گزاری کا. بلکہ اہل علم تو کہتے ہیں کہ دین اسلام کے دو پہیے، اسی دونوں پہیوں پر اسلام چلتا ہے. اسلام کے دو پہیے ہیں، پورا دین اسلام انہی دونوں پہیوں پر چل رہا ہے. اگر ایک انسان چھوڑ دے تو گویا کہ ایک پہیہ اسلام کا اس نے ختم کر دیا. ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. صبر اور شکر. بلکہ بعض اہل علم مزید وضاحت کرتے ہیں کہ صبر اور شکر یہ دونوں پہیے ہیں. گاڑی اسی وقت چلتی ہے جب دونوں پہیوں کا بیلنس برابر رہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ آدھا اسلام پر عمل کرنا صبر پر موقوف ہے اور آدھے اسلام پر عمل کرنا شکر پر موقوف ہے. انسان اگر صبر کرے گا تو آدھا اسلام اپنا لے گا، آدھے اسلام پر عمل کر لے گا، لیکن آدھا ہی رہے گا. اور اگر شکر بھی ادا کرے گا تو وہ انسان پورا اسلام پر عمل کرے گا. آدھا اسلام صبر سے متعلق ہے اور آدھا اسلام شکر سے متعلق ہے. وجہ وہ کیوں؟ دیکھیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اوامر اور نواہی. اوامر اور نواہی یہ دونوں چیزیں ہیں. پورا اسلام انہی دونوں چیزوں پر ہے، اوامر اور نواہی. کیا مطلب ہے؟ اوامر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، جن چیزوں کے ادا کرنے کی تاکید اللہ اس کے رسول نے کیا، ان کو کہا جاتا ہے اوامر. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم حاصل کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو اوامر کہا جاتا ہے. تو آدھا اسلام یعنی اسلام کا ایک حصہ اوامر سے متعلق ہے، اور اوامر پر عمل کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ پیدا ہو جائے. جب تک انسان میں صبر کی قوت اور طاقت صبر کی نہ آ جائے تب تک انسان اوامر پر نہیں عمل کر سکتا. دیکھیں سب سے بڑا اسلام میں کیا امر ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، توحید پر قائم رہنا. توحید پر انسان اس وقت تک نہیں قائم رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر کا جذبہ نہ ہو، صبر کی طاقت نہ ہو. چنانچہ دیکھیں کتنے صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تو ان کو آگ کے انگارے کو تیار کرنے کے بعد قمیص اتار کر کے آگ کے انگارے پر ان کو لٹا دیا جاتا، اور قریش مکہ ایک لمبی سے لکڑی لیتے، اس کے سینے پر رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تاکہ کروٹ نہ بدل سکے، اسی جو مر جائے. انہی میں سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم پورے مکے میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا کہ آئے اور کفار مکہ سے کہے اس بیچارے کو کیوں یہ سزا دے رہے ہو. کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کوئی آ کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا ارے بہت سزا دے دیے چھوڑ دو اس کو. کوئی نہ بچانے والا، نہ مدد کرنے والا، نہ بولنے والا، کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم آگ کے انگارے پلٹاتے، لکڑی سے دونوں طرف سینے پر دبا لیتے تاکہ کروٹ ہم نہ بدل سکیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بدن کی چربیاں پگھل پگھل کر کے جب آگ کے انگارے پہ گرتی تو آگ کا انگارہ مرجھا جاتا تھا. اب آپ ذرا دیکھیں اتنی بڑی مشکل چیز توحید پر قائم رہنا ہے. کون توحید اپنائے گا، کون توحید پر چلے گا؟ جس کے اندر صبر کی قوت و طاقت ہو. ایک معمولی سی چیز پر غور کرو، 5 وقتہ نماز کون پڑھتا ہے، کون پابندی کرے گا؟ جو انسان صبر کرتا ہو. روزہ وہی رکھتا ہے جس کے اندر بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو اوامر کا تعلق ہے صبر سے. نمبر 2، اسلام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نواہی کا یا منہیات کا ہے. نواہی اور منہیات کس کو کہتے ہیں؟ نواہی اور منہیات کہتے ہیں اسلام میں وہ چیزیں جن کا کرنا اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا.
ناجائز قرار دے دیا، اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ شرک ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، سود خوری ہے، رشوت ہے، غیبت چغلی ہے، بھائیوں لوگوں پر ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیں، یہ تمام چیزوں کو منہیات کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، آدھا اسلام اس پر قائم رہنا، عمل کرنا، صبر سے متعلق ہے، اور آدھا اسلام شکر سے متعلق ہے۔ کیوں؟ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اوامر اور منہیات یا مناہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، منہیات کو چھوڑنے کے لیے ناظرین صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز نہیں رہ سکتے۔ منہیات پر عمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر صبر کی قوت و طاقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ زمین پر لٹاتے، آگ کا انگارہ جلا کر کے زمین پر لٹا دیتے اور لکڑی اوپر سے رکھ لیتے تھے، اور ان کو کہتے تم توحید کو چھوڑ کر کے دوبارہ شرک کرو ورنہ تم کو اسی طرح سے مار ڈالیں گے۔ اب ذرا بتائیں، شرک جیسے گناہ سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بچ رہے ہیں جب ان کے اندر صبر کرنے کی قوت اور طاقت ہے۔ اسی طرح سے آپ قیاس کر لیں، ہر برائی، ہر حرام کاری اور ہر منکر چیز کو آدمی اسی وقت چھوڑے گا جب اس کے اندر صبر کرنے کا جذبہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صبر کی 3 قسموں میں سے ایک صبر یہ ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر، حرام اور ناجائز چیزوں کے ترک کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں ہم کو برداشت کرنی پڑیں، ہم صبر سے کام لیں گے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے اور بڑا اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، بات چلی تھی شکر کی۔ شکر کی اس لیے اتنی اہمیت ہے کہ آدھے اسلام پر عمل کرنا شکر سے متعلق ہے، بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا عبادت گزار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، جب تک شکر گزار نہ بنے۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوهُ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تب۔ دیکھیں یہاں شرط ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ تو پتہ چل گیا شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اصل عبادت ہے، اور شکر گزاری ہی تمام اطاعت و فرما برداری اور نیک اعمال کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شکر کے اندر یہ برکت دی ہے اور یہ قوت و طاقت دیا ہے کہ جو انسان شکر الہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کریں گے۔ اور ایک دوسری وجہ اور ہے میرے بھائیوں، شکر کی وجہ سے ہمارے مال اور اولاد، ہمارے کاروبار میں برکت کیوں ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے تو جب تک شکر نہیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ بندے سے خوش نہ ہوئی ہوتا اور نہ تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو، اللہ کی ناشکری کرو،
تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. ساری دنیا کے لوگ ناشکرے ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ مشرک اور کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اسے اللہ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کو کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں. آگے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کسی کفر کرنے والے بندے سے راضی نہیں ہوتا. آگے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا. اب اس پر غور کریں، سورہ زمر کی آیت وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو تو یرضہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اس آیت نے بالکل واضح کر دیا. تو اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر. لوگوں سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور جس بندے سے اللہ راضی، اللہ خوش ہو گیا، اب اس کے مال میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں، دونوں جہاں کی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں. اس لیے اب ہم چاہتے ہیں قرآن کی وہ آیت آپ حضرات کو سنائیں جس میں اللہ رب العالمین نے شکر گزاری پر مال اور اولاد میں برکت دینے کی صراحت کے ساتھ وضاحت کیا ہے. ان میں سے بہت سارے مقامات پر آیتیں ہیں. ایک آیت سورۃ ابراہیم کی آیت ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. اے میرے بندو، تمہارے رب نے تم کو باخبر کر دیا ہے، تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا. کس بات سے آگاہ کر دیا؟ کس بات سے متنبہ کر دیا؟ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تم کو اور زیادہ دیں گے. یہاں بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا ازیدکم نہیں ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے مال اور اولاد میں اور بڑھوتری کر دیں گے اور ہم زیادہ کر دیں گے. یہ نص ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ شکر گزاری کرو، ہم تمہارے مال اور اولاد اور جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھا ہے، اگر شکر گزاری کرو گے تو ان نعمتوں میں ہم اور بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم نے شکر گزاری نہ کیا تو یاد رکھنا ہم تمہیں ذلیل اور خوار کریں گے. آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کیے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کیا تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. ناشکری کی صدا اللہ تعالیٰ نے سنائی، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے. ناظرین، اگر ہم ہمیشہ اپنی زبان، اپنے دل، اپنے عمل، اپنے گفتار اور کردار کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری دینی دنیاوی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرف سے برکتوں کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا. آج ساری بے برکتی اور ساری محرومی پریشانی یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے ناظرین سوچیں آج ہم شکر گزار ہیں یا کہ ناشکرے ہیں. سال میں 1 مہینہ ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان میں، ہفتے میں 1 دن پڑھتے ہیں جمعے کو. یہ کون سی عملی شکر گزاری ہم کر رہے ہیں؟ کون سا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے 11 مہینے ناشکری کیا
اور 1 مہینہ ہم نے شکر کیا، اور وہ بھی 1 مہینہ ہم نے شکر ادا کیا تو وہ بھی ہماری نیت اچھی نہیں تھی۔ نیت اچھی نہیں، نیت کیوں نہیں اچھی؟ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اور پہلے ہی نیت ہے کہ جس دن رمضان ختم ہوگا اسی دن سے پھر ہم نماز چھوڑ کر کے 11 مہینے کے لیے مسجد سے دور ہو جائیں گے۔ نیت ہی ہماری اچھی نہیں ہے تو ہمیں برکت کہاں ملے؟ اور اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول ہمارے کاروبار، ہماری آمدنی میں کہاں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے رب العالمین نے ناظرین ہمیں حکم دیا، خوب کھاؤ، خوب پہنو، خوب عزت کی زندگی گزارو، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ سبا کے اندر، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اے قوم سبا کے لوگوں، تم اللہ کے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ ہم نے شکر کے متعلق چند باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ناظرین وقت ختم ہوا اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔